السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، سبھی کو میری سلام۔ السلام علیکم محترم المقام، میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد جو ذکر و اذکار، جو دعائیں، جو کلمات، جو تسبیح اور تحلیل ہم کرتے ہیں تو یہ کب کرنی چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے بعد جو ذکر و اذکار، جو تسبیح و تحلیل حدیثوں میں موجود ہے، اس میں حدیثوں میں موجود ہے، تو وہ ظہر اور مغرب اور عشاء میں سنت پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ یہ تین وقت میں سنت پڑھنے کے بعد وہ تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار جو حدیث میں بتائے گئے ہیں وہ سنت پڑھنے کے بعد پڑھیں۔ اور اگر کوئی بندہ سنت پڑھنے سے پہلے وہ ذکر و اذکار کرے، یعنی فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کرے، اس کے بعد سنت پڑھے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا بتاتے ہیں مفسرین اور علماء اکرام بتاتے ہیں، لکھتے ہیں یہ ہے کہ قبل سنت سے قبل مختصر دعا پر قناعت رکھنی چاہیے، یعنی دعا مختصر کر کے فوراً اٹھ جائیں، اٹھ کر سنت پڑھ لیں۔ دعا بھی زیادہ لمبی اور چوڑی نہ کرے فرض نماز کے بعد۔ وہ یہ تین وقتوں میں، عشاء، ظہر اور مغرب، یہ تین وقتوں میں لمبی چوڑی دعا بھی نہ ہونی چاہیے اور نہ ذکر و اذکار ہونی چاہیے فرض نماز کے بعد، بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد مختصر دعا مانگ کر فوراً اٹھ جائے اور سنت پڑھ لے۔ سنت پڑھنے کے بعد اب جب تک جی چاہے ذکر و اذکار میں لگے رہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ سنت سے قبل ذکر و اذکار کرتے ہیں فرض نماز کے بعد سنت سے پہلے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرے بغیر کرے، سنت پڑھ لے، سنت پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کرے، تو وہ سنت پڑھنے میں جتنی ثوابیں ملتی ہے، جتنی ثوابیں ہمیں ملتا ہے، تو محترم اگر کوئی بندہ فرض نماز کے بعد ذکر کرے، تسبیح تحلیل کرے، اس کے بعد سنت پڑھے، تو اس سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ سنت کا ثواب جتنا آپ کو ملنا تھا تو البتہ آپ کی ثواب میں کمی ہو گئی، آپ کی ثواب میں تخصیص ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کتابوں میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ تینوں وقتوں میں فرض نماز کے بعد مختصر دعا مانگے اور فوراً اٹھ کر جو ہے سنت پڑھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کرے، تاکہ آپ کو سنت کا ثواب پورا ملے، اور آگے کیا بتاتے ہیں؟ احادیث میں کسی دعا کی نسبت، حدیثوں میں جو تسبیح اور تحلیل کی نسبت جتنی تعداد ہے، جتنا پڑھنا چاہیے اور جتنا بتایا گیا ہے، جس طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی بات کہی، اگر کوئی بندہ 35 یا 40 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے یا 40 مرتبہ جو ہے الحمدللہ پڑھے اور 50 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھے، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یوں ہے کہ حدیث میں جتنی بار جو چیزیں پڑھنے کے لیے کہی گئی، تو البتہ اگر اس سے زائد پڑھ لیا جائے، اس کے زیادہ پڑھ لیا جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فضیلت اس میں ہے، یعنی جس میں حدیث میں بتایا کہ اتنا یہ ذکر، یہ تسبیح اتنا مرتبہ پڑھنا ہے، تو اتنا مرتبہ جتنا حدیث میں بتایا اسی کے مطابق ذکر و اذکار کرنے میں جو فضیلت ہے، وہ فضیلت جو ہے اس سے زائد پڑھنے میں اتنی ثوابیں، اتنی فضیلتیں نہیں ہیں۔ تو اسی عدد کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں کم زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل کسی خاص قسم کی کنجی سے کھلتا ہے، تو اگر آپ نے جو ہے تسبیح اور تحلیل میں کمی کر دی، 33 کی جگہ 30 پڑھ دیا یا 25 پڑھ دیا یا زیادہ پڑھ دیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا تھا آپ کو، 40 مرتبہ کہہ دیا، تو اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ اس کی مثال ایک تالا کی دیتے ہیں، اس کی مثال ایک کنجی کی دیتے ہیں۔ کسی خاص قسم کی کنجی ہے، کنجی سے ایک خاص قسم کی کنجی ہے، جس طرح آپ اپنے گھروں میں تالا مارتے ہیں، تالا مارنے کے بعد ایک اس کی چابی بھی ہوتی ہے،
ایک چابی بھی ہوتی ہے. آپ تالا مار دیے، تالا مارنے کے بعد اگر کنجی میں دندان کم یا زائد کر دیں، کنجی یعنی چابی کی جو دھار ہوتی ہے، اگر وہ دھار ایک کم کر دے تو تالا آپ کی نہیں کھولیں گے، تالا آپ کی نہیں کھولیں گے. تو البتہ اگر شمار میں شک واقع ہو، آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اگر شمار میں شک واقع ہو جائے کہ ارے یار 33 مرتبہ نہیں ہوا، شاید 30 مرتبہ ہوا، تو آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو البتہ آپ کو نماز کے بعد جو تسبیح کہنی ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. محترم المقام، اور اسی طرح نئے نئے ویڈیو اور نئے نئے جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. آپ کو نئے نئے ویڈیو اور نئی نئی بات اور مسائل، دیگر مسائل آپ کو ملتے رہیں گے.